بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی، جو آج ہم سبق پڑھنے لگے ہیں وہ ہے پنچایت، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ جی بیٹا جی، اب ریڈنگ کرتے ہیں کہ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا، دوستی تھی، ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا۔ ساجھے مطلب مشترکہ، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ کامل کا بیٹا مطلب ہوتا ہے مکمل، اعتماد، بھروسہ۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے۔ سونپ جانا مطلب حوالے کرنا، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانہ میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمعراتی کے روبرو زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ پدر بزرگوار، پدر بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے والد، بزرگوار محترم، تو دونوں کو ملا کے اس کا مطلب لکھ لیجئے والد محترم۔ تو جمن کے والد کا کیا نام تھا، یہ اس کا آبجیکٹو ہے، تو یہ بیٹا جی اس کا نام ہے شیخ جمعراتی۔ روبرو کا مطلب ہوتا ہے سامنے، زانوئے ادب طے کرنا، مؤدب بیٹھنا، یعنی وہ اس کے پاس پڑھتے تھے، یہ ٹیچر تھے۔ شیخ جمعراتی جو ہے یہ جمن کے والد تھے اور ان دونوں کو یہ پڑھاتے تھے۔ تو بچپن ہی سے جب وہ ان کے پاس پڑھتے تھے تب سے ان کے درمیان میں دوستی ہوگی۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، وضع مطلب انداز۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ فیض جو ہے نا بیٹا جی، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروغ گزاشت نہیں کیا۔ تسکین کا مطلب سکون، تحصیل علم حاصل کرنا، یہ دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرنا۔ یہ بیٹا دھیان سے سن لیجئے، میں بول رہا ہوں، یہ محاورہ ہے، دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی کمی نہ چھوڑنا، کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ آتا۔ تقدیر کا بیٹا مطلب ہوتا ہے مقدر۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ تازیانہ ہوتا ہے کوڑا، چابک، اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ بے دریغ کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے، سوچ بچار کے بغیر، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے، کہ بہت زیادہ مارتے تھے وہ جمن کو۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے مواضعات میں پرسش ہوتی تھی۔ قرب و جوار کا بیٹا مطلب ہوتا ہے آس پاس، مواضعات کا مطلب ہوتا ہے گاؤں، پرسش ہونا، عزت ہونا۔ تو وہ یہ کہتا ہے مصنف جو ہے یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کا فیض تھا، یعنی کہ اسی ڈنڈے کا، اسی کوڑے کا، مار کا اثر تھا کہ آج آس پاس کے گاؤں میں جمن کی عزت تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی۔ ملکیت کا بیٹا مطلب ہوتا ہے جائیداد، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی۔ سبز باغ دکھانا اس کا بیٹا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ محاورہ ہے۔ جب تک ہبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، ہبہ نامہ ایسی دستاویز جس پر کوئی چیز کسی کے نام کرنے کا اقرار نامہ ہو، تو رجسٹری جو ہے اندراج کروانا، درج کروانا۔ خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی۔ خوب مطلب کافی، بہت زیادہ، خاطرداریاں اور خدمتیں، خوب میٹھے لقمے، چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، لقمے نوالے۔ مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ یہ دیکھیے بیٹا، مہر اور یہ مہر۔ مہر مطلب مہربانی ہونا، الفت ہونا، اور مہر ہونا خاتمہ ہو جانا۔ تو پگڑی کی مہر ہونا مراد یہ ہے کہ اس کی خالہ نے جو ہے نا، اس کی رسم تھی ایک، یعنی اس کی خالہ نے وہ جائیداد جو ہے نا وہ اس کے نام کروائی تھی۔ تو مہر یعنی الفت ہونا، اور مہر ہو جانا خاتمہ ہو جانا۔ جمن کی اہلیہ، بیوی، نام کیا اس کا، بی فہمین، نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کرنا، اس کا بیٹا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے 2 روٹیاں ہیں، انہیں کھانے کے لیے ایک مخصوص مقدار سالن کی چاہیے۔ اب سالن ہو بالکل تھوڑا سا اور روٹیاں چاہے ہوں 10، تو بندہ تو تھوڑی سی روٹی کھا سکتا ہے نا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سالن جو ہے نا اس کو بالکل تھوڑا سا دیتی تھی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی
تو جمن سے شکایت کی کہ جمن جو ہے نا اس سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کی بیوی جو ہے نا اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ مجھے کم کھانے کے لیے دیتی ہے۔ جمن صلح پسند آدمی تھے۔ یہ بیٹا تنزیہ طور پہ لکھا ہوا ہے، صلح یہاں پہ امن کے معنوں میں آئے گا، امن پسند آدمی تھے، طنز کیا گیا اس پہ۔ اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مداخلت کا بیٹا مطلب ہوتا ہے دخل اندازی کرنا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، رو دھو کر مطلب بہت رونا، یعنی مشکل سے کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، روز دن بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، نباہ گزارا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، بے اعتنائی توجہ نہ دینا، لاپرواہی، روپیہ کا کیا یہاں پھلتا ہے؟ پھلنا کا بیٹا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھنا، یعنی درخت پر لگنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، بگڑ کر غصے میں، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ نان نمک معمولی غذا، معمولی خوراک۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئیے، حیات زندگی، خواجہ خضر، خضر علیہ السلام۔ تو بیٹا یہ جو ہے نا ایک تلمیح ہے خضر علیہ السلام کے نام سے، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، یعنی انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اصل میں خالہ کو یہ طعنہ دیتا ہے کہ تم جو ہے نا اتنی لمبی عمر لے کے آئی ہو، میں نے سمجھا تھا کہ تم بہت جلد مر جاؤ گی، تو ابھی تک زندہ ہو۔ تو خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جامے سے باہر ہونا یہ بیٹا محاورہ، اس کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آپے سے باہر ہو جانا۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے، کہ ہرن جو ہے نا جب جال کی طرف جا رہا ہو تو شکاری جو ہے وہ کیا کرتا ہے بھلا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو جمن کے چہرے پہ بھی ایسی مسکراہٹ آ گئی کہ خالہ جو ہے نا پھنس جائیں گی، لبوں ہونٹوں پر۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ تو وبال جو ہے نا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، عذاب، آفت۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی؟ صدا آواز۔ اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا، اندیشہ کوئی ڈر نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا؟ قرب و جوار کا مطلب ہوتا ہے آس پاس، ارد گرد، جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو۔ شرمندہ منت کا مطلب ہوتا ہے احسان مند۔ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے، حقیر کمتر؟ کس میں اتنی جرت تھی، جرت، حوصلہ، ہمت، جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ جمن کو یعنی کہ معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے فیصلہ جو ہے نا وہ میرے حق میں ہوگا، کوئی بھی خالہ کے حق میں نہیں جائے گا۔